السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اچھا، آج ہم تبصرہ کریں گے کچھ اہم معلومات پہ۔ تین چار قسم کے اہم معلومات ہیں، خاص کر آج ملٹری اور سیاسی قیادت کا جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسری بات، انصار عباسی صاحب کے ایک خبر ہے جو کہ عمران ریاض صاحب نے اس پہ بات کی ہے اور اس کو لیک کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ پھر تیسری بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ 100 یونٹ کے صارفین کو بہت بڑا ریلیف حمزہ شہباز کی طرف سے ان کے بلوں پہ بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے میں ملٹری اور سیاسی قیادت کے آج ایک اجلاس بلایا گیا ہے جس کو روٹین میں نیشنل سیکیورٹی اجلاس کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس اجلاس میں ملٹری قیادت کے جتنے بھی کور کمانڈرز تھے وہ پلس ڈی جی آئی ایس پی آر اور پلس ڈی جی آئی ایس آئی، یہ سارے جو اعلیٰ قیادت ملٹری کے ان کی شمولیت اور ساتھ ہی سیاسی لیڈرشپ سے دلچسپ قسم کے سیاستدان بھی ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے، ان کو بھی دعوت دی گئی۔ وہ سیاستدان، وہ دلچسپ کلم میں نے کیوں استعمال کیا کہ وہ سیاستدان جو آج سے 3 سال پہلے اور آج سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے تک 3 سال مسلسل اور 3 مہینے پہلے تک یہ سارے سیاستدان غدار تھے، یہ سارے سیاستدان ملک کے لوٹنے والے تھے، یہ سارے سیاستدان کیسے زدہ تھے، یہ سارے سیاستدان اسی فوج، اسی ملٹری کو اس کو گالی دینے والے اور اس کے اوپر کیا کچھ غلاظت نہیں پھینکے جاتے تھے اور نہیں پھینکے گئے ہیں۔ اسی قیادت کے ساتھ آج ملک کے نیشنل سیکیورٹی اجلاس پہ بیٹھک ہو رہی ہے۔ اچھا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ کون کون شامل ہے، یہ تشویشناک بات ہے اور یہ واقعی ایک دلچسپ بات بھی ہے اور ایک یعنی بڑی خبر بھی، آج کا بڑا انکشاف اور بڑی خبر جو آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو مزہ آئے گا سننے والے کو، جو واقعی محب وطن پاکستانی ان کو اس سے اس خبر کا ایک واقعی ایک چسکا لگے گا۔ تو فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، بلوچستان کا سابقہ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف، زرداری اور ساتھ ہی دوسرے جو ان کے تمام پی ڈی ایم کے جو وزراء ہے، ان سب کو جو خاص اسپیشل ٹاسک والے وزراء ہیں، ان سب کو اس اجلاس میں، جس کو نیشنل سیکیورٹی اجلاس کہا جاتا ہے، اس میں بلایا گیا ہے، مدعو کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کے اجلاس میں جو علل اعلان ٹیبل ٹاک پہ جو باتیں ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ٹی پارٹی اور کچھ کپ آف ٹی اور کپ آف کیوا اور کپ آف کافی بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر پرسن ٹو پرسن سائل پیو کے کونے میں ٹولے کی صورت میں یا 1 to 1 کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے اشارے، کچھ ایسے پلاننگ بھی ڈسکس کی جاتی ہے جو کہ ابھی ضمنی انتخابات اور پلس 2023 کے جو الیکشن آنے والے ہیں اور پنجاب کا ضمنی انتخاب کی بات کر رہا ہوں وہ ہونے والے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ میٹنگ، یہ اجلاس، یہ بیٹھک بہت اہم اور بہت خاص سمجھا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو سمجھدار ہے، جو سیاسی ماحول سے اور سیاسی خبروں سے اور سیاسی انفارمیشن اور اس میں دلچسپی رکھنے والے اور اس سے باخبر رہتے ہیں، تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ بہرحال تھوڑا سا محتاط انداز میں اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ آج کل حالات بہت ٹائٹ ہے، تو لہٰذا ہم سب کو جو بولنے کی آزادی ہے اس سے بھی آج کل ہم محروم ہیں، اور ہم سب کو کے منہ پہ تالے کسی حد تک لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ اس کرپٹ چولہا جو کہ کل تک یہ سارے لوگ چور تھے،
کل تک یہ سارے لوگ ملک کی تباہی کرنے والے، کل تک یہ سارے لوگ اسی اسٹیبلشمنٹ اور انہی اداروں پہ، بھلے وہ عدلیہ ہو یا وہ ہمارے پاک آرمی ہو، اس حوالے سے یہ کیا کچھ بولتے تھے وہ بھی ہم سب نے انہی سکرینز پر، انہی خبروں میں، اور خبروں کی جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریکنگ نیوز کے جو پٹیاں اور جو الفاظ تھے وہ ہم نے سنے تھے، انہی فوج کے خلاف، انہی عدلیہ کے خلاف، انہی اداروں کے خلاف. اور آج وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ صاف ستھرا ہو کے اور بالکل اس ملک کے، پاکستان کی اور ہمارے 22 کروڑ عوام کے شرفاء میں سے شامل، اور وہ اس قسم کے فیصلوں میں بیٹھک ان کی ہو رہی ہے اور ان کو مدعو کیا گیا ہے. تو بہرحال فضل الرحمان کا بھی آپ کو علم ہے، اور زرداری کا بھی ہے، این سے این بجانے والا. پھر شہباز شریف کا بھی آپ کو علم ہے کہ وہ کیا کچھ. پھر اچکزئی صاحب تو ماشاءاللہ کسی سے کم اور کسی سے پیچھے نہیں ہے. تو انہوں نے فوج کے بارے میں آج تک جو بولا جا رہے تھے اور جو بولتے رہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. کہ کیا ایسا معجزہ ہوا، کیا کچھ ایسے اچانک ہو گئے کہ یہ لوگ صاف ستھرا ہو گئے اور یہ لوگ ابھی شرفاء میں ہے، شرفاء میں سے ہیں. شرفاء تو خیر بہت سارے، لیکن لوگ شرفاء میں سے اور ٹاپ آف دا لسٹ ہے آج کل اسی اسٹیبلشمنٹ کو. بہرحال اب آتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب کی جو خبر، ایک خبر دی گئی ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے تمام فوجی اعلیٰ قیادت کو یہ سختی سے ہدایت کی ہے کہ سیاستدانوں سے اور سیاست سے دور رہے. تو اس سوال پہ، یعنی اس ہدایت پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں. اگر واقعی ایک صحافت کی آزادی اور بولنے کی آزادی ہو، سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کیوں اس قسم کے ہدایت دے رہے ہیں جب فوج انوالو ہی نہیں ہے، جب فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہمارے قابل احترام ڈی جی آئی اسپیار صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمارا فوج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں فوج میں نہ گھسیٹا جائے. تو ابھی باجوہ صاحب کو کیا ایسی ضرورت پڑی، کیا ایسی ایمرجنسی پڑی کہ وہ اس حالت میں، اور آج کل کی جو گرما گرمی ہے سیاسی، اس میں ان کے ان ہونے کے خود ثبوت دے رہے ہیں. یہ ثبوت ہے نا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے اور سیاست سے دور ہے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں قربت تھی کسی نہ کسی کی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کے پنجاب کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی نہیں، ڈائریکٹلی نام لے کر آئی ایس آئی کے جو یہاں پہ سیکٹر کمانڈر ہے لاہور میں، تو ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں اور ذمہ دار رسپانسبل وزراء ہے، وہ باقاعدہ نام لے کے اس حوالے سے کہتے ہیں اور ان کے خدشات، ان کے تحفظات اس ضمنی الیکشن میں جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اختیارات اور اپنے اثرات وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. یہ آئی ایس آئی کے بارے میں باقاعدہ نام لے کے اپنے کانفرنس میں، اپنے مختلف قسم کے میٹنگز میں، اپنے مختلف قسم کے پی ٹی آئی کے وزراء اس میں بولتے رہے اور بول رہے ہیں. تو یہ انوالومنٹ کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے. خدشہ یہ ہے کہ ہمارے اتنے عظیم فوج، اتنے یعنی قابل احترام جو فوج کے افسران ہیں اور اعلیٰ قیادت ہے، اس کو پولیس جیسے انداز میں، پولیس جیسے فورس سمجھ کے اس میں کیوں ان سیاستدانوں کے حربوں میں اور چالوں میں آ کے کیوں وہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. بہرحال ہم تو چھوٹے سے ادنا درجے کے لوگ ہیں، ہم تو اس حوالے سے اس قسم کے سوالات اٹھا بھی نہیں سکتے، لیکن اپنے ضمیر سے، اپنے ضمیر کے آواز سے مجبور ہے، حق اور سچ کے بولنے سے مجبور ہے. تو یہ سوال تو اٹھتے ہیں نا، سوال تو آپ چاہیں نہ چاہیں وہ ذہنوں میں سوالات تو آتے ہیں اور وہ بولنا پڑتا ہے اور وہ پوچھنا پڑتا ہے. بہرحال یہ ایک پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے بھی آپ سے بات شیئر کی. اب میں آتا ہوں کہ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم یہ
مل کے بہت کوشش کر رہے ہیں، اور ہر قسم کے جو عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جو یہاں پہ 12 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے، جو 20 حلقوں سے انتخابات ہونے ہیں اور الیکشن ہونی ہے، اس الیکشن کے جو مینڈیٹ چوری کرنے کے مختلف حربے ہیں، جو یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں اس میں یہ بھی ایک حربہ کہ 100 یونٹ والے صارفین کو بجلی کا ریلیف دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کون؟ حمزہ شہباز صاحب، جو کہ شہباز شریف کا بیٹا ہے، اور آج کل بیساکھی پہ اور یوں سمجھے کہ عدلیہ کے سپریم کورٹ کے ایک ریلیف دینے والے حمزہ شہباز ایک وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے اس وقت تک 22 جولائی تک، تو وہ اعلان کر رہے، وہ 100 ارب کے ریلیف کا اعلان کر رہا ہے 100 یونٹ والے صارفین کے بجلی کے استعمال ہونے والے جو عوام ہیں کہ ان کے بل معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کہاں سے پیسے آ رہے۔ اب یہ نہ تو اس قسم کے کوئی ایسا ہم نے بجٹ میں سنا ہے کہ اس قسم کے کوئی فنڈ مختص کیا گیا ہے کہ بجلی کے صارفین کو یا 100 یونٹ کے صارفین کو اس قسم کے ریلیف دینے کے کوئی فنڈ مختص کیا گیا ہے یا ایسے دینے کا کوئی ارادہ ہے، اور نہ ہم نے اس سے پہلے سنا ہے۔ ابھی ضمنی الیکشن میں 8-10 دن یا 12 دن بچ گئے اور رہ گئے، تو اسی کے حوالے سے یہ اعلان کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ حکومتی مشینری نہیں ہے تو کیا ہے؟ کل میں نے یہ بات کی تھی کل کے ویڈیو میں کہ ہر قسم کے ناجائز اختیارات اور سرکاری مشینری مختلف انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی میں نے بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہے کل کی ویڈیو میں، کہ یہ لوگوں کو پیٹرول ڈلوانے کی پرچیاں، پھر نقد کیش کے لالچ، پھر جلسوں اور جلسیوں میں آنے کے مختلف قسم کے آفر، وہ قیمہ اور بریانی والے تو وہ باتیں تو بھول گئے، وہ تو پرانے ہو گئے، ابھی نئے حربے استعمال ہو رہے۔ تو یہ 100 سے کم یونٹ، مجھے کوئی بتا دے کہ 100 سے کم یونٹ یا 100 تک یونٹ استعمال کرنے والے آج کل اس مہنگائی کے دور میں، بجلی کے اس سخت گرمی میں بجلی کے استعمال کو دیکھتے ہوئے 100 سے کم یونٹ یا 100 یونٹ والے لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں۔ میں مانتا ہوں غربت ہے، میں مانتا ہوں غریب ہیں ہم سب، لیکن کیا 100 خدا کے بندے جس گھر میں اگر 4 موبائلز بھی ہو، 4 موبائل فون بھی ہو اور وہ بھی چارج کرنے لگ جائیں، یا ایک پنکھا بھی پوری فیملی اگر ایک پنکھے کے نیچے بھی یا سامنے بھی اپنا وقت گزار رہا ہو، تو ان کے بھی بل 150، 200، 300 سے اوپر آتے ہیں، 300 یونٹ سے 200 یونٹ سے اوپر۔ تو یہ کس کو ریلیف دے رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال، کیا یہ ریلیف مل بھی جائے گا؟ اور ملنے والا بھی ہے۔ 17 کو الیکشن جب ختم ہو جائے تو ان کے تو بہت سارے دعوے تھے، جب شہباز شریف صاحب آ گئے تھے حکومت میں تو اس وقت کہ اتنا تنخواہ بڑھا دیا اور اتنا یہ دے دیا، اتنا وہ دے دیا، اور نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے تو یہاں سے جب اس کو نکالا گیا تھا، مجھے کیوں نکالا نعرے کے ساتھ جو جلسے جلوس کر رہے تھے، جو فوج پہ مختلف قسم کے غلیظ جملے، غلیظ الفاظ استعمال کرتے تھے، گھٹیا قسم کے، تو وہ بھی تو لوگوں کو اتنے ارب اور اتنے کرب کے پیکیجز، اور آج کل جو مختلف جگہوں پہ یہ جو ترقیاتی کام ہے جو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، کیا یہ سارے معاملات، سارے جو حربے ہیں، سارے جو 2 نمبری ہے، یہ سارے جو غلط اختیارات ہیں، غلط ناجائز پیسہ اور معیشت، جو ہمارے عوام کے ٹیکسز کے جو پیسہ ہے وہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے، یہ اداروں کو نظر نہیں آ رہے؟ باقاعدہ طور پہ یہ ایک مبینہ طور پہ ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا کیا جواب دے؟ بہرحال بہت سارے معاملات مزید بھی سامنے آنے والے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ آج سے اس ویڈیو کے ساتھ حق اور سچ بولنے کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔